بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل سناریو میں فریاد حاضر ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو پاؤڈر بھرے مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ ان خطوں میں پاؤڈر بتایا جا رہا ہے زہریلا، اور ساتھ دھمکی بھی دی گئی ہے، اور ایک ایسی کوئی شکل بنائی گئی ہے کہ جو ڈراؤنی ہے، اور اس طرح سے یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ خط پاؤڈر والے ان کو بھیجے گئے ہیں۔ جو خط بھیجے گئے ہیں اس کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور مقدمہ جو ہے جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک کلرک کی مدعیت میں یہ درج کروایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، کلرک کی بجائے چاہیے تھا کسی آفسر کی مدعیت میں ہوتا، کیونکہ کلرک بیچارے کو تو کل کو ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی وہ باہر ہی بٹھا کے گئے کہ ٹھیک ہے بھائی چھوڑو، تو وہ کہے گا بیچارہ کیا کرے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب حماد اظہر کیس، اس کے اوپر تقریباً 51 کیسز ہے۔ کے پی کے عدالت سے اس نے ضمانت منظور کروائی ہے راہداری کے لیے۔ نون لیگ اور جو اس کے حمایتی حکمران جماعت میں لوگ ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ضمانتیں دے گئی ہیں، پکڑ کے اندر ڈال دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ خواہ آپ 25 کروڑ کو پھانسی بھی لگا دیں تو یہ نہیں ان کا من بھرے گا۔ تو دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو تو وہ خود جناب ایئرپورٹ پر چلے گئے تھے کہ جناب آپ کا کیس لگانا ہے تو وہ بائیو میٹرک کروا لیں۔ ہاں جی، یعنی ان لوگوں کو کتنی کتنی سہولتیں ملیں اور کوئی جناب ان کا وہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اتنا تشدد، اور یہ وہ عالیہ حمزہ صنم دیکھیں وہ کہاں سے کہاں، میاں والی سرگودا میں بھی جناب اس کی وہ 14 دن کا ریمانڈ ان کا مل گیا ان کو، پولیس والوں کو۔ تو پر اب یہ نہیں خوش ہوں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے نا اس کو فنش کر دیں۔ اس طرح سے جناب لوٹا جا رہا ہے پاکستان کو۔ اور وفاقی سیکرٹری جناب اب دیکھیں ذرا سننا کہ 38 اعلیٰ سروس جو وفاقی سیکرٹریز ہیں ان میں سے 26 کا تعلق پنجاب سے ہے، اور 10 جو ہیں وہ سندھ سے ہیں۔ 26 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 36۔ 2 پیچھے بچے جناب، اور وہ 2 جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، اور بلوچستان کا ایک بھی نہیں ہے کہ جن کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت، مطلب بہت سارے کے پاس ہے۔ ہاں جی، کسی کے پاس کینیڈا کی ہے، زیادہ تر کے پاس برطانوی شہریت ہے۔ بہتر نہیں تھا پھر انہیں کی حکومت یہاں کا رہنے دیتے؟ کیا ضرورت تھی پاکستان کو آزاد کروانے کی؟ ہاں جی، ابھی بھی ان کی شہریت، بھائی جس کو بڑا شوق ہے وہ جائے وہاں پر رہے، شہریت اختیار کرے، اور پاکستان کو چھوڑے، یہاں کسی اور کو موقع دے۔ جس بندے کی شہریت باہر کے ملک کی ہوگی وہ کیا پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے گا، سوائے اس کے کہ لوٹ مار اور تنخواہ دار اور کھایا پیا تو چل بھائی باہر کے ملک میں بات۔ تو یہ تو پاکستان کا نظام ہے، کوئی بات کرے گا تو جناب اس کو کہیں گے اس کو اندر ڈال دو، کیونکہ یہ بولا کیوں ہے۔ کوئی کسی بندے کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ جو اسمبلی میں مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان کی تفصیل وغیرہ دی گئی ہے کہ امریکی شہریت کے بھی 4 لوگ ہیں، اور کینیڈا کی شہریت ہے، برطانوی شہریت ہے۔ تو جناب پھر پاکستان میں تو شاید کوئی اکا دکا لوگ رہیں گے، باقی تو سارے یہ باہر کے لوگ ہیں۔ تو سیاستدانوں پر یہ پابندی ہے، فوجی افسروں پر پابندی ہے، ججوں پر پابندی ہے، ایک نہیں ہے تو بس یہ بیوروکریسی پہ نہیں ہے، جس کا جی چاہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نظام جو ہے وہ تو ہے ہی بیوروکریسی کے ہاتھ میں۔ سیاستدان تو ٹیمپریریلی 1 2 سال 4 سال کے لیے آیا اور چلا گیا، فوجی بھی اسی طرح سے، جج بھی، لیکن یہ جو ہیں بیوروکریٹس یہ جناب پرماننٹ، اور باہر جناب انہوں نے شہریت لی ہوئی ہیں، دولتیں بھی اکٹھی کر کے بھجوائی ہیں، جائیدادیں بھی بنائی ہیں باہر۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو جناب۔ ایسا میرے خیال میں انتہائی جو ہے اس نظام کے اوپر جو ہے نا وہ تھپڑ ہے، لیکن کون سنتا ہے بابا یہاں پر، جو بولے گا وہ بس پھر اندر ہو جائے گا۔ اگلی خبر جناب جو ہے وہ ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، حکومتیں کہہ رہی ہیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، بڑی وہ تو کہہ رہے ہیں جی سب اچھا ہے، لیکن عوام تو بیچاری کا بہت برا حال ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا کہ جناب ہمارے سے کوئی امید نہ رکھنا، خزانہ تو خالی ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہ بھائی دیوالیہ ہو چکا ہے تو آپ لوگ کیوں پھر ادھر حکومت میں ہارے ہوئے تھے آپ تو؟ وہ ایک کیا نام ہے وہ ڈار صاحب کی جو والدہ تھی، اس سے کیا شوق چڑھا تھا پھر آپ کو وہاں پہ جانے کا؟ لیکن کوئی نہیں، بس جو کچھ بچا ہوا ہے وہ جی میں کہنے نا کہ بڑا ہانڈی دے وچ پونج پانچ کے تھلیوں کھا بھی مطلب کوئی خالی بالکل صاف کر کے جائیں گے یہ لوگ جو ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی بول پڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بولا اس لیے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی وزارت کوئی بات چیت۔ تو سوال کیا نا صحافی نے ٹاک شو میں، اس نے کہا جناب کہ نقوی محسن نقوی وہ تو وزیر داخلہ تو سنا جا رہا ہے، وزیر اعظم، تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ جو چاہیں سینیٹر، اس نے کہا بنا دیا ہم نے، تو شکر ہے، کہتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہ چاہیں تو لگ سکتے ہیں، خدمات بہت ساری ہیں ان کی۔ اور جناب پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل جو ہے نا وہ انقلابی ہیں، یہ انقلابیوں کا حال ہے، آزاد لوگوں کو سینیٹر بنوا رہے ہیں اور یہ انقلابی ہیں۔ یہ کیوں بنوا رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ یہ سسٹم، یہ ہے سسٹم کی خرابی۔ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم، یہ سسٹم کی وجہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کا کوئی اپنا سیاسی بندہ ہوتا، نہیں تو اچھا یہی نہیں ہے، وہ ایک وارڈا ہوتا تھا جس نے کوئی 8 4 سال پہلے بوٹ رکھا ہوتا تھا ہر ٹاک شو میں، کائرہ صاحب بڑے جناب رینج ہو گئے ایک دفعہ، پھر اس کا ایئر وائی کا پروگرام تھا کاشف عباسی کا، تو اس نے کہا جی اگر تو اس طرح کی باتیں ہونی تو میں تو پھر یہ چلا۔ کائرہ صاحب آپ اس نظام کا حصہ ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر تو بہت بڑی غیرت دکھانی ہے تو پھر آج استعفیٰ دے دیں۔ اور زرداری صاحب کے آگے آپ کی کیا چلتی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے زرداری صاحب کو صدر وہ کیسے بنے اور کس نے بنوایا ہے؟ اگر وہ بن سکتے ہیں تو فیصل وابڈہ تو بالکل بن سکتا ہے، بڑا کھرا بندہ ہے، سیدھی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا، بوٹ اس نے تو سامنے دکھا دیا تھا۔ ہاں جی، یہ نظام کی خرابی ہے بھائی، نظام کو صحیح کرو، جب تک یہ نظام نہیں صحیح ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جیسے مرضی جو ہے نا وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور چھوٹی سی خبر ہے، ایکس یہ ٹویٹر جسے کہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، جج صاحب برہم ہو گئے، چیف جسٹس صاحب برہم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا سیکرٹری کو کہ اس کو بلائیں اگلی دفعہ، اگر نہیں وہ آتا ہے تو میں وزیر اعظم کو بلا لوں گا۔ کیا بات ہے، دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے کہ کب آپ وزیر اعظم کو بلاتے ہیں۔ اوکے پھیر مارنے چھڑ دو یار، جیسا بڑی بات ہوگی اگر آپ ان کو وزیر اعظم صاحب کو کٹہرے میں لائیں گے۔ انتظامیہ کا تو حال آپ نے دیکھ لیا ہے، ابھی پنجاب کے اندر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو اسی طرح کے خط موصول ہوئے ہیں، ابھی خبر ہے، پہلے آپ یہ نام سن لیں اس کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ یہ خطوط لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاع خان، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام پر بھجوائے گئے ہیں۔ جی سن لیے جناب، یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، کوئی لا قانونیت۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ اوپرلی سطح پہ وہ غیر قانونی اقدامات کریں گے، سیاستدان، ججز، اسٹیبلشمنٹ، دوسرے تیسرے لوگ، اور آپ نے دیکھا ہے بخوبی دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں ہوا کیا ہے، 45 فارم پہ کوئی اور جیتا ہے، 47 کسی اور کو دے دیا گیا ہے، حکومت کسی کی بننی تھی بنا کسی اور کی
کسی اور کو بنا کے دے دی گئی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے حکومت بنائی نہیں ہے بلکہ ہم سے یہ بنوائی گئی ہے. سب کچھ باہر آ رہا ہے، ننگا ہو رہا ہے نظام. لیکن پتہ نہیں ہم کم سدھریں گے. سدھر جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا ملک کا. اللہ خیر کرے.